الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر جاریار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے بزرگان محترم برادران اہل سنت والجماعت میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام میں سب سے پہلے میزبان مکرم قائد برطانیہ حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین برادر مکرم حافظ عدیل تصور صاحب مدظلہ برادر عزیز مولانا عمران الحق صاحب مدظلہ مولانا ارشد محمود صاحب اور ان کے جملہ رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور الحمدللہ یہ پروگرام اپنی سابقہ روایات کے مطابق پوری شان و شوکت اور آب و تاب سے جاری ہے اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی جملہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کا یہ لگایا ہوا پودا یہ قیامت تک پھلتا پھولتا رہے. ان کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں اللہ رب العزت انہیں تا قیامت جاری و ساری رکھے.
میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ الحمدللہ جامعہ مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ برمنگھم کی 31ویں سالانہ سیرت کانفرنس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 30 کانفرنسیں الحمدللہ وہ ہو چکی ہیں، اور مجھے بھی متعدد بار ان کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملا۔ یہ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی ذرہ نوازی تھی، مجھ جیسے ناکارہ کو بھی مدعو فرماتے رہے۔ لیکن آج در و دیوار بھی وہی ہیں، ممبر و محراب بھی وہی ہے۔ میں تقریباً 2.5 سال کے بعد آیا ہوں اس مسجد میں، تو وہ مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ جب نظر نہیں آیا، دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوئی۔ لیکن یہ نظام قدرت ہے، ہم سب نے اپنے اپنے وقت پر اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا اس میں سے آدھا گزر چکا ہے۔ ہمارا خطبہ ہی ماشاءاللہ وہ خاندانی طور پہ ذرا لمبا ہے، اور بقیہ آدھا ٹائم میرا باقی ہے، تو اس میں کوشش کروں کہ کوئی مقصد کی بات کر سکوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جن خوبیوں سے، جن کمالات اور اوصاف سے نوازا تھا، کسی ایک مجلس میں ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ان سے، لیکن یہ یاد رکھیں، جس طرح آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، کل کو ہم نے بھی نہیں ہونا، لیکن یہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جو محنت انہوں نے کی ہے اس محنت کو سنبھالنے میں ہم اپنے برادران حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے جانشین، ان کے بھائی، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اس بوجھ کو آپس میں بانٹیں۔ ابھی مولانا عمران صاحب فرما رہے تھے کہ جہلم کے اندر